أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سابقہ درس میں اسماء حسنہ اور صفات علیہ ان کو جاننے کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کے بلند صفات کی معرفت کے ثمرات کیا ہیں، ان میں سے کچھ کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کے بلند صفات کی معرفت اور ان کے تقاضوں میں شامل ہونے والی ظاہری اور باطنی عبادت کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے، ایک مسلمان سے جتنی بھی عبادتیں صادر ہوتی ہیں، ایک مسلمان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا تقاضا ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ لکھتے ہیں، ان لکل صفۃ من صفات الرب عبودیۃ خاصہ۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، ہر صفت کے لیے، ہر نام کے لیے ایک خصوصی بندگی ہے جو اس کے تقاضوں میں شامل ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق دل سے ہو، چاہے ان کا تعلق جسم سے ہو، یہ بات تمام عبادتوں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ اللہ کے ہر صفت کے لیے ایک خصوصی بندگی ہے۔ تو جتنی بھی عبادت کے کام ہم لوگ کرتے ہیں، ان کا اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ بہت گہرا ربط ہوتا ہے۔ اب اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان العبد اذا علم، جب بندہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی دینے اور چھیننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت اور حیات کا مالک ہے۔ اگر کسی انسان کو اس بات کا علم ہو جائے، اللہ کی ان صفات کی معرفت حاصل ہو جائے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْمِرُ لَهُ عُبُودِيَّةَ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ بَاطِنًا۔ تو اس یقین سے بندے کے اندر توکل اور بھروسہ کی بندگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو توکل کی بندگی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی جو بندگی اور عبادت ہے، یہ عبادت بندے کے اندر کب پیدا ہوگی؟ جب بندے کو اللہ کے ان ناموں کا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی دینے اور چھیننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی موت اور زندگی کا اختیار رکھتا ہے۔ جب بندے کو ان صفات کا علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر توکل کی بندگی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر اس کے اندر توکل کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو حی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، لا يموت، جس کے لیے موت نہیں ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ،
اس ذات پر بھروسہ کرو جو غالب رحم کرنے والا ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق اور مغرب کا رب، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو تم اپنا کارساز تسلیم کرو۔ مزید اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کارساز کے طور پر کافی ہے، وکیل کے طور پر بندے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ توکل کی عبادت بندے کے اندر اسی وقت پیدا ہوگی جب بندے کو اللہ کے ان اسماء اور صفات کا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی دینے اور چھیننے والا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ بِأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، جب بندے کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ سے کائنات کا ذرہ برابر بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر ڈھکی چھپی چیز کو جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے اعتبار علم گھیر رکھا ہے، ہر چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ اگر انسان کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ رب العالمین کی نگرانی میں ہے، اس کا کوئی بھی عمل رب العالمین کی نگاہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر بندے کو اللہ کے ان اسماء اور صفات کا علم حاصل ہو جائے تو پھر اس کے اندر کون سی عبادت پیدا ہوگی؟ فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْمِرُ لَهُ حِفْظَ اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، تو اس سے بندے کے اندر زبان کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے دل کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب بندے کو علم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو سن رہا ہے، رب العالمین کی میں نگرانی میں ہوں، تو یہ احساس اور یہ شعور اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ احساس اور شعور انسان کو اللہ کی نافرمانی سے باز رکھے گا، وہ اپنے اعضاء اور جوارح کو ان کاموں میں مشغول رکھے گا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ گناہوں میں جو ملوث ہے، لاپرواہ ہو کر کے جو زندگی گزار رہا ہے، کیا جانتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، اللہ ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، یہ جو تقوی کی کیفیت ہے بندے کے اندر کب پیدا ہوگی؟ بندہ گناہوں سے خود کو کب بچا سکے گا؟ جب بندے کے اندر یہ علم ہو کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں رب العالمین کی نگرانی میں ہوں، تبھی تقوی پیدا ہوگا، تبھی انسان خود کو گناہوں سے باز رکھے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی کب پیدا ہوگا؟ جب بندے کو اس بات کا علم ہو ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہو سو کرو، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، جان جاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ جانتا ہے، باز آ جاؤ۔ تو یقیناً فلا ریب ان هذا العلم یورث عند العبد خشیۃ اللہ، یہ جو علم ہے اللہ کے اسماء اور صفات کا، اس کے سمیع بصیر ہونے کا علم، بندے کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں سے باز رہنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں راود رجل امرأة، ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک مرد نے عورت کو بدکاری کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، فابت، لیکن اس عورت نے انکار کر دیا۔ فقال لها، مرد نے اس سے کہا ما یرانا الا الکواکب، کیوں انکار کرتی ہے؟ ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیڈی نے کیا جواب دیا، مومنہ لیڈی نے؟
مومنہ عورت نے فَأَيْنَ مُكَوّْكِبُهَا، پھر ان ستاروں کو پیدا کرنے والا کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو یہ جو گناہوں سے آدمی باز رہتا ہے، کب؟ جب اسے اس بات کا علم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں تھے، دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا۔ اتنے میں سامنے سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو کھانے کی دعوت دی۔ چرواہے نے کہا میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر کو بڑا تعجب ہوا، وہ بھی گرب کی چلچلاتی دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے لیے اس سے پوچھا، ان بکریوں میں سے ایک بکری دے دو مجھے، ہم قیمت بھی دیں گے، گوشت بھی دیں گے، جس سے تم افطاری کر سکو گے۔ تو اس چرواہے نے کہا دیکھو یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بس میں ان کا نگران ہوں، ان کا کوئی اور مالک ہے، بس میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا تیرا مالک کہاں ہے؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، مالک پوچھے تو بتا دینا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا۔ اب یہ سننا تھا کہ چرواہا غضبناک ہو گیا، پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چرواہے کے اس جملے کا اس قدر اثر ہوا، اب بار بار اس جملے کو دہراتے رہے، این اللہ این اللہ این اللہ، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد معلوم کیا کہ چرواہے کا مالک کون ہے، چنانچہ چرواہے کو خرید کر کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، بکریاں خریدی، چرواہے کو گفٹ کر دیا، کہا کہ تیرے تقوی نے دنیا میں تجھے غلامی سے نجات دے دی، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ روز قیامت بھی تجھے نار جہنم سے آزادی دلا دے۔ تو یہ جو شعور ہے، گناہوں سے آدمی اسی وقت باز رکھتا ہے جب بندے کو علم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس ہی بندے کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، گرچہ وہ سندن وہ واقعہ محل نظر ہے، اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے رات میں، صبح سے پہلے ایک گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے، فجر کا وقت قریب آ رہا تھا۔ جس دروازے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اندر سے فجر سے پہلے آواز آئی، ایک بوڑھیا اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ اس بچی نے جواب دیا کہ امی جان، امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ بوڑھیا نے کہا، ماں نے کہا امیر المؤمنین کہاں، وہ خیمے میں سو رہا ہوگا، اب کون سا امیر المؤمنین ہے جو دیکھ رہا ہے؟ تب اس بچی نے کہا امی جان، امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، امیر المؤمنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اسے تو ہمیں حساب دینا ہے۔ تو یہ جو آدمی گناہوں سے تبھی باز رکھے گا جب احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ تو بندے کے ہر عمل پر اللہ کے اسماء اور صفات کا بہت اثر ہوتا ہے، گہرا اثر ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ بِأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جب بندے کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ بے نیاز ہے، بہت نوازنے والا ہے، انعام اور اکرام کرنے والا ہے، بے حد و حساب نوازنے والا ہے، وہ بندوں سے بے نیاز ہے، اسے بندوں کی خدمت کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔
بندوں کو جو دے رہا ہے، اللہ بندوں کے حق میں جو خیر چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے شر سے، برائیوں سے رکے رہیں، ہر نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بندے رکے رہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندوں سے کوئی خدمت، کوئی سروس نہیں چاہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندے اس کے نتیجے میں اسے کما کر کے دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ کر رہا ہے رحمت اور احسان کے طور پر ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، میں ان سے روزی نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو جو پیدا کیا ہے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ محنت کر کے مجھے کھلائیں، میں نے اس لیے انہیں پیدا نہیں کیا ہے ان یطعمون، مجھے کھلائے، ان اللہ هو الرزاق، میں خود کھلاؤں گا ان کو۔ وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا، آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اولاد نہیں بنائے ہیں، نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ولی ہے، اس کی کبریائی بیان کیجیے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بندوں، تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع پہنچاؤ، میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ۔ تو جب بندے کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، جود و کرم والا ہے، تو اس کے اندر، بندے کے اندر کون سی عبادت پیدا ہوگی؟ امید۔ کیا اس کے اندر، بندے کے اندر امید کا جو دائرہ ہے وہ بڑھے گا، اللہ سے امید بڑھے گی۔ ایک بندہ اللہ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، تمام مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کے سامنے اپنی فقیری اور بے لاچارگی کا اظہار کرے گا، اللہ میں کچھ نہیں ہے میرے رب۔ تو یہ لاچارگی کا اظہار ہے، بے بسی کا احساس اظہار ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ جو اپنی لاچارگی اور فقیری کا احساس، یہ کب پیدا ہوگا بندے کے اندر؟ جب بندے کو اللہ کے ان اسماء اور صفات کا علم ہوگا۔ بندے کے اندر امید کی کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب بندے کے اندر اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بڑا نوازنے والا ہے، وہ بڑا لطف و کرم والا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ پھر جب بندے کے اندر امید کی عبادت پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ مزید اور کئی عبادتیں بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور لکھتے ہیں فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ، جب بندے کو علم ہو جائے اللہ کے عدل کا، کہ اللہ جسٹس، انصاف کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور بندے کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہوں پر بندوں کی پکڑ بھی کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اگر بندے کو اللہ کی ان صفات کا علم ہو جائے کہ اللہ انصاف کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سخت پکڑنے والا بھی ہے، جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بندوں کو سخت پکڑتا ہے۔ فَإِنَّ هَذَا يُثْمِرُ لَهُ الْخَشِيَّةَ، جب بندے کو اس بات کا علم ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا بندے کے اندر؟ یہ جو اللہ سے خوف اور خشیت، خوف اور خشیت کی عبادت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے تمام اعمال سے خود کو بچائے گا۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان جاؤ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، جان جاؤ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ پھر اسی طرح فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَعَظْمَتِهِ، جب بندے کو اللہ کی عظمت، اس کی جلال، اس کی عزت، ہیبت کی معرفت ہو جائے، اللہ کی عزت اور عظمت، اس کی ہیبت، اس کی جلال، اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر بندے کے اندر کون سی کیفیت پیدا ہوگی؟ خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، محبت۔ یہ جو عبادتیں ہیں
اللہ کے ان اسماء اور صفات کو جاننے کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ لکھتے ہیں وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ بِكَمَالِ اللَّهِ وَجَمَالِهِ، جب بندے کو اللہ کے صفات کمال اور جمال کا علم ہوگا، اوجب له هذا محبت الخاصہ، تو اس سے ایک خاص محبت کا جذبہ بندے کے اندر پیدا ہوگا، اللہ سے ملاقات کا شوق اس کے اندر بڑھے گا۔ جب بندے کو اللہ کے صفات کمال اور جمال کا علم ہو جائے، اللہ سے ملنے کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق، جیسے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو غرض خلاصہ یہ ہے، ایک مسلمان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے ان عبادتوں کا اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے بہت گہرا رکھتے ہیں۔ اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت سے اس کے اندر بہت ساری عبادتیں پیدا ہوں گی۔ ہر صفت کی ایک خاص عبادت ہے، ہر صفت کی ایک خاص عبادت ہے۔ آپ اللہ کے ایک نام کو جانیں گے تو اس کی ایک خاص عبادت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے اسماء اور صفات کا ایک علم ہے جس کو موجودہ دور میں بھلا دیا گیا ہے۔ اللہ کے اسماء اور صفات پر جب بھی گفتگو ہوتی ہے ایک خاص نقطۂ نظر سے ہی عموماً گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کو تشبیہ، تمثیل وغیرہ سے پاک قرار دیا جائے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کے ایک ایک ناموں پر غور و فکر کرنا، یہ جو علم ہے یہ مفقود ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں جو ہم لوگ اللہ سے بے خوف ہو کر کے جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کی ذات سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت ہمارے دلوں میں اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو یہ علم جتنا بڑھے گا ہماری عبادتوں میں اسی قدر لذت، مٹھاس پیدا ہوگی، ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں درجہ کمال کو پہنچیں گی۔ تو اتنی باتیں آج کے لیے کافی ہیں۔ اسماء اور صفات سے متعلق مزید ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔